اس حدیث میں وہ پہلا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوم کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی جانب بھیجا، اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس اور اس کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا، فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ کو یمن کی جانب امیر حکمران بنا کر بھیج رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی تاکید فرمائی کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ الامام العادل، کسی بھی ریاست کا ایماندار عادل حکمران، جب کسی ریاست کا سربراہ عادل حکمران اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ والصائم حتی یفطر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ افطار کر لے، یعنی جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو، اللہ کی خاطر بھوک پیاس گرمی دھوپ کو برداشت کر رہا ہو، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی دعا يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ مظلوم کی دعا کو بادلوں پر اٹھائے گا، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُول، اور وہ کہتا ہے، الرب عز وجل بعزتی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا انصرنک، کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ رب العزت مظلوم کی دعا پر اپنے جلال کی قسم اٹھا کر، اپنی عزت کی قسم اٹھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں ضرور بالضرور تمہاری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، چاہے میں تھوڑی دیر ہی کے بعد کیوں نہ تمہاری مدد کروں، لیکن تمہاری مدد کروں گا ضرور۔ تو یقیناً ہمیں کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ہمیں یقیناً کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور مظلوم کی بد دعا پر، مظلوم کی دعا پر اللہ رب العزت نے فرمایا بعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ نے اللہ ہو کر، اللہ رب العزت ہو کر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، لا انصرنک، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، مظلوم کی چاہے کچھ دیر کے بعد ہی کروں۔ تو یقیناً ہم نے کسی پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، یقیناً ہم نے کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، یقیناً بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر اس کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا۔